ہاؤ ٹو انکریز کانفیڈنس. اس میں انہوں نے پہلے دو طریقے بہت سے بتائے تھے. پہلے دو یہ تھے تیز تیز چلا کرے, دوسرا تھا کہ آہستہ بولا کرے. انہوں نے کہا تیز تیز جو چلتا ہے اس کی باڈی لینگویج یہ کہ کانفیڈنس آتا ہے, اور رسول اللہ سب سے تیز چلتے ہیں. صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا پہاڑی سے نیچے اتر رہے, اتنا تیز چلتے ہیں. اٹس اے چال آف اے ونر, یہ ونر مائنڈ سیٹ ہے. سست چال اور کنڈے جو ہے وہ نیچے کر کے چلنا, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم عاجز ہیں, تو یہ عاجزی نہیں ہے, آپ کو ونرز والی چال چلنی چاہیے. دوسرا آہستہ بولنا. وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب آپ بہت تیز بولتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں یہ کہ اگلا میری بات نہیں سنے, اس لیے آپ تیز تیز بولتے ہیں محفل میں. تو اتنا کمانڈنگ بولیں کہ سارے چپ کر جائیں, اور کوئی بات نہیں اگر وہ آپ کو کٹ کر دیں, کوئی بات نہیں, خاموش ہو جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے ہیں, اتنا آہستہ بولتے ہیں, اتنا کمانڈنگ بولتے ہیں کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے ہیں. تو یس, مینرز اور مورلز, لیڈرشپ, ریلیشن شپس, ہاؤ ہی واز ایز اے فادر, ہسبینڈ, بردر ان لا, اور سوسائٹل بینیفٹس, وہ ایسے ایز اے فرینڈ کیسے تھے, ایز اے نیبر کیسے تھے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا بہت بڑا فائدہ سیرہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ہماری محبت بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ حتمی بات ہے. دیکھیں جب میں نے سیرہ پڑھی تو واقعی ہی محبت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی سیکریفائسز کی اور کس طرح کی ایفرٹس کی. تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. سیرہ آپ پڑھیں گے, آپ میں موٹیویشن آئے گی گناہوں سے بچنے کی, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کروں گا قیامت والے دن اگر کوئی میرا گناہ ان کے سامنے لے آیا گیا یا میری کوئی بات آ گئی. تو یہ ایک بہت بڑا, جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک چیلنج کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں, ان کا ایک شعر ہے اس کا کنٹیکسٹ بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو قیامت والے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ. یعنی اس لیول پہ جا کے وہ محبت ایکسپریس کرتے ہیں کہ یہ مجھے پنشمنٹ ملے کہ قیامت والے دن مجھے ان کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ. یہ تھا ان کی محبت کا لیول علامہ اقبال. تو اس سے محبت انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے اندر یس جذباتی محبت ہے, لیکن انٹلیکچوئل محبت ایک اور لیول ہوتا ہے. تو یہ دوسرا اس کا جو ہے وہ ہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے میں جو ہے وہ بہت مدد ملتی ہے سیرہ پڑھ کے, کیونکہ ظاہر ہے قرآن کی آیات جو ہے اس کا تعلق رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ہے, اس کے ایونٹس کا تعلق. کئی آیات آپ قرآن کی پڑھیں گے, لیکن یہ کہ جب آپ سیرہ کی نظر میں دیکھیں گے تو آپ کا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا. جیسے آپ کو ایک مثال دیں, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں ٹرانسلیشن, اور کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن؟ جنرل ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی, اور 2 بار آسانی. اب آپ سیرہ کی روشنی میں اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ آیت کب آئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے اپنے ٹف فیز میں تھے, شیب ابی طالب اور یہ سب سے ٹفسٹ فیز. اور پھر اللہ نے انہیں مبارکباد دی اور خوشخبری دی اور یہ دلاسا دیا کہ تمہاری دعوت میں جو تنگی آ رہی ہے اس کے بعد آسانی ہے. اور پھر کیا ہوا, مدینہ میں آسانی آئی کہ نہیں آئی, اور سب سے بڑی آسانی کب آئی؟ فتح مکہ. تو یہ سیرہ کے کانٹیکسٹ میں پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی اس ورس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں جنرلی بھی ہے, لیکن اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ دعوت کے کام میں جب حق کے لیے نکلو گے تو مشکل کھڑی ہوگی, لیکن آسانی 2 بار آئے گی. تمہیں بہت سکسیس ملے گا, کیونکہ جو بندہ حق کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی سائڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح قرآن سمجھنے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی جب آپ کے سامنے وہ واقعہ نکلے گا کہ اچھا اس کا یہ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. جیسے سورہ کہف دیکھ لیں, سورہ یوسف آپ کو تب تک اس لیول پہ دل میں شاید نہ اترے, یا اس وقت تک آپ اس سے فلسفہ نہ پکڑیں, وہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس ٹائم رسول اللہ کس حالات سے گزرے. سورہ یوسف کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد. سب سے غم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس تھا, اور سورہ یوسف میں اسی لیے کہتے ہیں غم کا علاج. اللہ نے گفٹ دیا اور خوشخبری دی. خوشخبری کیا تھی کہ یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی تھی, لیکن اینڈ میں وہی معافیاں مانگا, اور یہی ہوا. رسول اللہ کی قدر نہیں کی اس قوم نے. اللہ نے کہا انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی, لیکن تم بھی ایک ٹائم پہ تخت پر بیٹھو گے جیسے یوسف بیٹھے تھے. اور فتح مکہ بھی یہی ہوا, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. انہوں نے معافیاں مانگی آگے کہ ہمیں معاف کر. انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے, مسکرا کر. انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا آج میں نے تم سب کو معاف کیا.